السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم ریاض الصالحین جلد اول کی حدیث نمبر 12 دیکھیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں 3 شخص تھے جو ایک ساتھ سفر میں نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غار سے ایک بڑا سا پتھر گرا جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ وہ اس مصیبت سے نجات کیسے حاصل کریں۔ تو انہوں نے اپنے نیک صالح اعمال سے اللہ کی دعا کی کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو جب سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، اس سے پہلے میں اہل و عیال کو یا خادم غلاموں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دھویا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا بھی پسند نہیں کیا اور ان سے قبل اپنے اہل و عیال غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں کو میں بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہوگی اور وہ بیدار ہوئے۔ میں نے انہیں کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے نجات عطا فرما۔ ان کے دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں اسے شدت سے محبت کرتا تھا اور اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کرتا تھا، لیکن وہ مادہ نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے، چنانچہ وہ مادہ ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا، یعنی میں اپنی نفسیات پوری کرنے کے لیے اس پر قابو پا لیا، اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ اس کے ان الفاظوں نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا۔ میں اس سے دور ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے اسے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کا پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن باہر نکلنے کا راستہ ابھی بھی نہیں بنا۔ تیسرے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کی اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، حتیٰ کہ اس سے بہت سا مال بنا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن آیا اور کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے اس سے کہا، یہ اونٹ، گائیں، بکریاں، غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت کا ثمر ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ وہ سارا مال لے گیا، اگر میں نے اس میں سے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے۔ بس وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل گئے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے فوائد یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے۔ نیک اعمال جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، صدقہ کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ سیرت کو دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی بھی پریشانی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور اس سے دعا کرتے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی نئے کام کرتے ہیں اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ والدین کی خدمت کو اولویت دینی چاہیے، حالانکہ بیوی بچوں سے پہلے والدین کا خیال کرنا چاہیے۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہ کا روک جانا بہت فضیلت کا کام ہے۔ چوتھا یہ مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے وقت پہ ان کی اجرت دینی چاہیے، اور جو ان کے ساتھ اجرت طے ہو ان کو وہ دینی چاہیے۔ پانچواں یہ کہ خلوص، خشوع اور خضوع سے دعا کرنی چاہیے۔ چھٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی گھر کے عادت کی طور پر مدد فرماتا ہے، جس کو کرامات کہتے ہیں۔ جیسے انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں ایسے اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، لیکن یہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی جو معجزات اور کرامات ہوتے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ چاہیں وہ کوئی کرامات یا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں، بلکہ ہر کرامت، ہر معجزے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔